Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hopefully all will be fine. I am your SST teacher Ms. Sabah Kamran. Let's start our today's lecture. Today we will start our first lecture. Its name is Early History of Islam. Okay? Dear students, now we will start the history part of our book. And its first chapter in history is Early History of Islam. اسلام کی جو ہے وہ ابتدائی تاریخ. ٹھیک ہے. دا رائٹلی گائیڈڈ کیلفس جو ہیں خلفائے راشدین کی رہنمائی. آفٹر دا ڈیمائس آف دا لاسٹ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم, دا پیپل ان مدینہ ہیڈ ڈفرینٹ ویوز اباؤٹ who should lead the Muslims after Medina, and different views about who should lead the Muslims after meeting with the leaders of the communities. Prophet's father-in-law Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu was chosen as the leader of the Muslims. ٹھیک ہے. after the demise رخصت کے رحلت کے بعد, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو مدینہ کے لوگ ہیں ان کے مختلف خیالات تھے کہ اب مسلمانوں کا رہنما یعنی اگلا لیڈر کون ہوگا جو مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا. اور جو ہے مختلف طبقات کے جو سردار ہیں انہوں نے ایک میٹنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں سسر فادر ان لا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے اگلے لیڈر کے طور پر منتخب کر لیا. تھس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 632 to 634 CE became the first caliph. اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے. He was a simple, sincere, مخلص and pious نیک لیڈر تھے. وہ ایک بہت سادہ, مخلص اور نیک لیڈر تھے. who had been always also a close friend of the prophet of Islam, جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اسلام کے پیغمبر تھے ان کے بہت قریبی دوست تھے. دا سیکنڈ کیلیفٹ آف حضرت عمر ابن الخطاب 634 to 644. Under his leadership, Islam spread further into Syria and into Iraq. Battles were fought against the Persians and the followers of Islam took control to half of جیروسلم. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے وہ حضرت عمر ابن الخطاب تھے جن کا دور حکومت تھا 634 CE سے لے کر 644 CE تک. انڈر ہز لیڈرشپ, ان کی جو ہے وہ رہنمائی میں یا لیڈرشپ کے تحت اسلام جو ہے وہ سائریا اور عراق کے علاقوں تک پھیلا. جنگیں لڑی گئیں پرشینز فارسی بولنے والوں کے خلاف, اور اسلام کے پیروکاروں نے یروشلم کا آدھے حصے تک جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لیا. اینڈ پیلسٹائن, پرشیا اینڈ خراسان, اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین, پرشیا اور خراسان کے علاقوں کو بھی اپنے زیر نگین کر لیا. دا نیکسٹ کنٹری ٹو کم انڈر دا انفلوئنس آف اسلام واز ایجپٹ. اگلا ملک جو مسلمانوں کے زیر نگین آیا وہ مصر تھا. ویئر دا garrison town of الفسٹا was set up and much later developed into Cairo, جہاں ایک بہت شاندار قصبہ الفیسٹو جو ہے اس کو جو ہے وہ قائم کیا گیا, جو بعد میں ترقی پذیر ہو کر کیرو جو ہے وہ بن گیا. کیرو جو ہے اب موجودہ دور میں مصر کا دارالحکومت ہے. آل دس ٹک پلیس ودن 10 years آف دا پروفٹس ڈیتھ, اور یہ تمام جو ہے واقعات وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 10 سال کے عرصے کے دوران ہوئے. وفات کے بعد 10 سال کے عرصے تک رونما ہوئے. حضرت عمر's کیلیفیٹ خلافت, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت از نوٹڈ فار دا اسپریڈ آف اسلام, جو ہے وہ جانی جاتی ہے اسلام کے پھیلاؤ کی وجہ سے, اینڈ فار ہز ایبل ایڈمنسٹریشن, اور ان کی انتہائی جو ہے وہ قابل انتظامیہ کی وجہ سے. ہی سیٹ اپ دا بیسک سسٹمز فار ساؤنڈ گورنمنٹ, اور انہوں نے بنیادی حکومتوں کا بنیادی نظام جو ہے وہ مضبوط حکومت کا بنیادی نظام متعارف کروایا. دا تھرڈ کیلف واز حضرت عثمان ابن عفان 644 560, اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان تھے جن کا دور خلافت 644 CE سے لے کر 656 CE تک رہا. ڈیورنگ ہز ٹائم, ان کے دور حکومت کے درمیان
دوران Muslims went as far as Cyprus. Islam had spread very quickly throughout the region. اسلام جو ہے مسلمان سائپرس تک پہنچ گئے. سائپرس یونان کے قریب ایک علاقہ ہے. اسلام ہیڈ سپریڈ ویری کوئکلی تھرو آؤٹ دا ریجن, اور اس علاقے میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا. ان 656 CE 656 جو ہے CE میں حضرت عثمان واز میٹڈ قتل کرنا by some people who strongly disagreed with some of his decisions. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا جو ان کے کچھ فیصلوں سے سخت اختلاف رکھتے تھے. The important work of completing the completion of the Holy Quran was done during the Caliphate of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور قرآن پاک کی تکمیل جو ہے اور تدوین وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. دا فور کیلیفیٹ واز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا دور خلافت 656 سے لے کر 661 تک رہا. دا پروفٹ سن ان لا, پیغمبر کے داماد, ہی واز دا سن آف ابو طالب, وہ ابو طالب کے بیٹے تھے. دا پروفٹس انکل حضرت علی faced a lot of trouble from different groups and spent a lot of time trying to stop his followers from fighting with each other. اور ان کا بہت زیادہ عرصہ جو ہے وہ تکلیف میں گزرا. انہوں نے مختلف گروپوں کو ایک دوسرے سے لڑنے سے روکنے کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہے. ٹو ڈیل ود دیز پرابلمس, ان مسائل کو حل کرتے ہوئے ہی ہے ٹو موو دا کیپٹل ٹو کوفہ. انہوں نے کوفہ کی طرف, کوفہ یعنی کوفہ کے دارالحکومت کی طرف موو کیا. ٹاؤن ان پریزنٹ ڈے عراق, عراق کا یہ آج موجودہ دور میں عراق کا ایک قصبہ ہے. ان دا اینڈ ہی ٹو واز مرڈرڈ ان 661, آخر کار وہ بھی 661 CE میں شہید کر دیے گئے, قتل کر دیے گئے. دا امیاز اینڈ عباسیدز, ٹھیک ہے. دا امیہ ڈائناسٹی بگین ان 662 وین امیر معاویہ ابن ابو سفیان ٹک اوور آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت علی. امیوں کی ڈائناسٹی جو ہے, امیوں کی شہنشاہیت یا دور حکومت 662 CE میں شروع ہوا جب امیر معاویہ ابن ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے خلافت کو سنبھالا. دا کیپٹل آف دا امپائر واز موو ٹو دمشق ان سائریا, اور سلطنت کا جو دارالحکومت ہے وہ دمشق میں منتقل کر دیا گیا جو کہ سائریا میں واقع تھا. Under the Umayyads' rule ended when the Abbasids came to power in 747 CE, اور امیوں کا رول جب امیوں کا دور حکومت جب اختتام پذیر ہوا جب عباسیدز جو ہے انہوں نے عروج حاصل کیا 747 CE میں. However, Muslims continued to rule Spain for the next 800 years under different dynasties. تاہم مسلمان اگلے 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی مختلف بادشاہتوں کے تحت. بیٹلز ور فاؤٹ اینڈ مور ایریاز کیم انڈر دا انفلوئنس آف اسلام. جنگیں لڑی گئیں اور بہت سے جو علاقے ہیں وہ اسلام کے زیر نگین آئے. ان سینٹرل ایشیا, وسطی ایشیا میں کابل, سمرقند اینڈ بخارا کیم انڈر دا اسلامک بینر. وسطی ایشیا میں کابل, سمرقند اور بخارا کے علاقے جو ہیں وہ اسلامی بینر کے نیچے آ گئے. ان دا سب کانٹیننٹ, بر صغیر میں دا محمد بن قاسم انوینشنز in 711 to 712. Muslims rule spread through Sindh into lower Punjab and the region became part of Umayyad Empire. ٹھیک ہے. بر صغیر میں محمد بن قاسم کی انوینشن, دخل اندازی یعنی 711 سے لے کر 712 تک مسلم رول جو ہے وہ مسلم دور حکومت پھیلا سندھ سے لے کر زیر پنجاب تک, اور یہ تمام علاقے امیہ سلطنت کا حصہ بن گئے. دا spread of Islam in the subcontinent continued over the next few centuries and reached its peak under the Mughals. اور اگلے کئی سالوں تک جو ہے وہ بر صغیر میں اسلام کا پھیلاؤ جاری رہا, اور مغلوں کے دور حکومت کے دوران یہ اپنے عروج تک پہنچ گیا. ایٹ دا سیم ٹائم, اسی وقت پر
had also spread to many countries. Islam had to spread to many countries. اسلام بہت سے علاقوں ملکوں تک پھیل گیا. in other parts of the world, دوسرے دنیا کے دوسرے حصوں میں. in the west many battles were fought between Muslims and Christians. مغرب میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کئی جنگیں لڑی گئیں. and the 11th to 30th centuries especially over the control of Jerusalem, which is scared to Islam, Christianity and جوڈیزم. ٹھیک ہے. 11ویں اور 13ویں صدی میں جو ہے وہ یروشلم کا بھی کنٹرول حاصل کر لیا گیا. وچ از سکیئر ٹو اسلام, کرسچینٹی اینڈ یروشلم, جو کہ سکیئر میں ہوتا ہے مقدس ہونا, جو کہ اسلام کے لیے, عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے, تینوں کے لیے یکساں مقدس تھا. ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے. تب تک اللہ حافظ.